بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں دی ہیں ان میں سے ایک نعمت اولاد کا ملنا ہے۔ اولاد کی انسان کی زندگی کے اندر بڑی اہمیت ہے، کیونکہ جب انسان کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے دے۔ اولاد کے حصول کے لیے اللہ سے دعائیں کی جاتی ہیں، لوگوں سے دعائیں کروائی جاتی ہیں، اور جب اولاد ملنے میں دیر ہو جائے تو اس کے لیے انسان طرح طرح کے جتن کرتا ہے، طرح طرح کی کوششیں کرتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، فکر مند رہتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دیں تو یہ انسان کے لیے بہت بڑی خوشی کا مقام ہوتا ہے۔ انسان کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے اور لوگوں کی طرف سے خوشیوں کے پیغام آتے ہیں۔ تو اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اولاد کا انسان کی زندگی میں ہونا اتنا اہم اور اتنا ضروری کیوں ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ جب ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں تو اس کے کئی طرح کے جوابات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اولاد کا ہماری زندگی میں ہونا اتنا ضروری کیوں ہے۔ انسان اپنی اولاد سے اپنا دل بہلاتا ہے، اپنی اولاد سے اپنی وہ دیرینہ خواہشات، تمنائیں، آرزوئیں جو انسان اپنے دل میں رکھتا ہے، اولاد کے ذریعے سے انسان کو وہ اپنی تمنائیں، آرزوئیں پوری کرنے کا موقع ملتا ہے۔ انسان کا اپنا کاروبار ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، تو ان زمینوں اور جائیدادوں میں، کاروبار میں انسان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد میرے اس کاروبار میں میرا دست و بازو بنے۔ میں اگر دنیا سے چلا جاؤں تو میرے گھر کو، میرے اہل و عیال کو اور میری زمینوں کو، میرے کاروبار کو کوئی سنبھالنے والا ہو۔ اس کے لیے انسان کا جتنا بھی کوئی اچھا دوست ہو، کسی پر وہ اتنا اعتماد اور بھروسہ نہیں رکھتا جتنا اس کو اپنی اولاد پر ہوتا ہے۔ اپنی اولاد اور اپنا کاروبار، یہ دونوں ایسی نعمتیں ہیں، انسان کو جتنا ان دو نعمتوں سے انس ہے کسی اور چیز کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ کہ بہت سارے لوگ اپنے کاروبار اپنی کمپنی کے نام اپنی اولادوں کے نام پہ رکھتے ہیں، اپنی دکان کا نام اپنی اولاد کے نام پہ رکھ دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جتنا انس اپنے کاروبار سے ہے اتنا ہی انس اپنی اولاد سے بھی ہے۔ اولاد سے متعلق ایک بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد جوان ہو کر، بڑی ہو کر میرے دست و بازو بنے، میری خوشیوں کو بڑھانے کا ذریعہ بنے اور میرے لیے سکون کا، آسانیوں کا ذریعہ اور سبب بنے۔ اب اس مقصد کی خاطر اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی جاتی ہے۔ پھر یہ اولاد بڑی ہو کر کبھی تو انسان کی ان توقعات پہ پورا اترتی ہے اور کبھی ان توقعات پہ پورا نہیں اترتی۔ اگر اولاد بڑی ہو جائے، ماں باپ کے لیے سہارا بن جائے، سکون کا باعث بن جائے، فرما بردار ہو، اطاعت گزار ہو، تو یہ انسان کے لیے بہت بڑی خوشی کی اور سعادت کی بات ہوتی ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اولاد بڑی ہو کر نافرمان ہو جائے، ماں باپ کے مد مقابل آ جائے، تو یہ انسان کے لیے اتنی بڑی مصیبت اور اتنی بڑی پریشانی ہے کہ جن کو ایسی پریشانی کا سامنا ہے وہی جانتے ہیں وہ لوگ کس قدر ذہنی اذیت کا شکار ہوتے ہیں۔ تو گویا کبھی تو اولاد بڑی ہو کر ماں باپ کی توقعات پہ پورا اترتی ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور کبھی ماں باپ کی توقعات پہ پورا نہیں اترتی تو یہ ماں باپ کے لیے بہت بڑی پریشانی اور دکھ کی بات ہوتی ہے۔ اب ہم اپنی اولاد کی کیسی تربیت کریں کہ ان کی زندگی کے تمام فوائد، منافع 100% ہمیں حاصل ہو سکیں اور ان کی پریشانیوں سے، ان کی طرف سے پیش آنے والی تکالیف سے ہم بچ سکیں؟ اس کے لیے سب سے زیادہ ہماری رہنمائی اور ہماری تربیت کرنے والا ہمارا دین اور ہمارا مذہب ہے۔ ہم اپنے دین اور مذہب سے معلوم کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت کیسی کرنی چاہیے کہ ان کے بڑے ہونے پر ان کی زندگی کے تمام فوائد ہمیں حاصل ہو سکیں۔ اس سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بچوں کی مثال ایک درخت کی مانند ہے۔ درخت جب چھوٹا ہوتا ہے اور وہ ایک ٹہنی پر مشتمل ہوتا ہے تو اس کی نشو و نما کرتے ہوئے ہم اس ٹہنی کو جس رخ پہ ڈھال دیں گے وہ ٹہنی اس رخ پہ بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اگر اس کا رخ سیدھا رکھیں گے تو وہ سیدھا بڑھنا شروع ہو جائے گی، اگر اس کا رخ ٹیڑھا کر دیں گے، جس طرف اس کا رخ کریں گے وہ اسی طرف بڑھنا شروع کر دے گی۔
بالکل یہی مثال اولاد کی ہے کہ جب اس کا بچپن ہوتا ہے، بچپن میں ہم اپنی اولادوں کو جس رخ پہ ڈھالیں گے وہ اسی رخ پہ ڈھالنا شروع ہو جائیں گی۔ اچھی تربیت دیں گے تو وہ بڑے ہو کر اچھے بن جائیں گے، اچھی تربیت سے ان کو محروم رکھیں گے، اچھے ماحول سے محروم رکھیں گے تو بڑے ہو کر وہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنیں گے۔ بہت ساری باتیں تو ہمارے دین نے ہمیں بتا دی ہیں، اگر ان پر ہم عمل کر لیں تو ان کی برکت سے ہی بچوں کی تربیت اچھا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مثلا جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو، ہمیں ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے دائیں کان میں اذان پڑھیں اور اس کے بائیں کان میں اقامت پڑھیں، اور جب بچہ 7 دن کا ہو جائے 7ویں دن اس کا عقیقہ کریں اور اس کا اچھا سا نام رکھیں اور اس کے سر کے بال منڈوائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سر کے بال منڈوا کر پانی میں زعفران گھول کر وہ پانی اس کے سر پر بال منڈوانے کے بعد لگایا جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اعمال ہیں جن کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اور اس کی برکتیں انسان کی زندگی کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ اور بچوں کی تربیت سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات بھی ہے کہ جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی طرف راغب کرنا شروع کرو، اس کو نماز یاد کرواؤ، نماز پڑھنے جاؤ، اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھاؤ۔ 7 سال کے بعد جب 8واں اور 9واں سال آئے، 10ویں سال تک بچہ پکا نمازی بن جانا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ 7 سال کا ہو تو نماز کی ترغیب دو، 10 سال کا ہو کر بھی نماز نہ پڑھے تو اس پر اس کو سزا دینے کا حکم ہے۔ حالانکہ نماز اس کے نہ 7 سال میں فرض ہوتی ہے نہ 10 سال میں فرض ہوتی ہے۔ 10ویں سال نماز نہ پڑھنے پر جو سزا کا حکم ہے، اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ بچہ جب بالغ ہو تو اس سے پہلے وہ پکا نمازی بن چکا ہونا چاہیے، کیونکہ بالغ ہونے کے بعد کسی ایک نماز کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ بالغ ہو تو وہ پکا نمازی ہو تاکہ بدستور اس کی نمازوں کا سلسلہ جاری رہے اور اس کی زندگی کی کوئی نماز بھی قضا نہ ہونے پائے۔ یہ ہمارے دین کا اپنے بچوں کے لیے حکم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا ہم بچوں کا بنیادی حق سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ کہ جب بچہ 3-4 سال کا ہو جائے تو اس کو تعلیم کے میدان میں چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ تعلیم حاصل کرتا ہے۔ تعلیم حاصل کرتے 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 وہ اپنی تعلیم مکمل کرتا ہے تو اس کے بعد فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ اس کو اچھی ملازمت مل جائے، اس کو کوئی کاروبار مل جائے، کوئی اچھا بزنس اس کا چل پڑے۔ ماں باپ کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے، اور اچھی تعلیم حاصل کر کے بزنس سٹارٹ کر کے اور اس کو کوئی اچھا کاروبار بنا کے یا ملازمت مل جائے تو عام طور پر ماں باپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کے تمام حقوق ادا کر دیے۔ اس کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی ہے تو شادی ہونے سے تو بالکل وہ آزاد ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے بچوں کے فرائض ادا کر دیے۔ اس حد تک تو ہم فکر مند ہیں اور ہمیں ہونا بھی چاہیے کہ بچوں کی اچھی تربیت، اچھی تعلیم اور ان کا اچھا روزگار ان کو دلوانا چاہیے۔ اس کی ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی بھی ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن ہم سے اس موقع پر ایک کوتاہی یہ ہو جاتی ہے کہ بچے کی اچھی تربیت کے لیے ہم صرف دنیاوی تعلیم کو اس کے لیے کافی سمجھتے ہیں، اور بعض مرتبہ تو قرآن پاک کی تعلیم بچہ حاصل بھی نہیں کرتا، بچے کو دیکھ کر قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہوتا، بچے کو نماز نہیں آتی، حتیٰ کہ بچے کو پہلا کلمہ بھی سیدھا نہیں آ رہا ہوتا۔ اس کو اپنے جسم کو پاک کرنے کا، اپنے کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو ان باتوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ ماں باپ اسی بات پہ مطمئن ہو چکے ہیں کہ ہمارا بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ ملازمت حاصل کر چکا، شادی شدہ ہو چکا، بس اس کے لیے یہی کافی ہے۔ یہ چھوٹی کوتاہی نہیں، بہت بڑی کوتاہی ہے، اور اس کوتاہی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ باپ کا انتقال ہو چکا، باپ کی میت سامنے ہے، بیٹا صف میں کھڑا ہے، بیٹے کو یہ بھی پتہ نہیں کہ میں نے اپنے باپ کے جنازے میں کون سی دعا پڑھنی ہے، جنازہ کیسے پڑھنا ہے۔ ایک واقعہ تو ایسا بھی پیش آیا کہ باپ کا جنازہ، بیٹے نے جنازہ پڑھا، جنازے کے بعد کسی نے پوچھا بھئی آپ نے وضو کہاں کیا؟ وہ کہتا ہے وہ تو میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ اب اس کوتاہی کا ذمہ دار کون ہے؟ بیٹا باپ کا جنازہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ جنازہ پڑھنے سے پہلے وضو کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔
ایسے جیسے چلتے پھرتے میت اٹھائی اور لا کر رکھی اور صف میں کھڑا ہو کر جنازہ پڑھنے لگ گیا، اس نے وضو بھی نہیں کیا۔ تو ان کوتاہیوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ ہماری اولاد جتنا ہمارے لیے دنیا کے اندر دست و بازو ہے، ہمارے لیے سہارا ہے، اس سے زیادہ ہمیں اپنی اولادوں کی اپنے قبر میں سہارے کی ضرورت ہے، اپنی آخرت میں اپنی اولادوں کے لیے سہارے کی ضرورت ہے۔ آخرت میں قبر میں وہ سہارا تبھی بنے گی جب ہم نے ان کو دین بتایا ہوگا، ان کو نماز سکھائی ہوگی، ان کو قرآن سکھایا ہوگا، ان کو اچھی تعلیم، اچھی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنی دینی تربیت بھی ان کی ہوگی، ان کو پتہ ہو کہ ہماری زندگی میں ہماری اولاد کے ذمہ ہمارے کیا حقوق ہیں اور ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کے ذمہ ہمارے کیا حقوق ہیں۔ تو اس کوتاہی کا ازالہ کرنے کے لیے ہمیں شروع سے ہی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ ان کو دین کے ساتھ وابستہ کر دیں۔ اگر اللہ نے آپ کو خود شعور دے رکھا ہے تو خود اس کی تربیت کریں، اس کو دعائیں سکھائیں، اس کو نماز سکھائیں، جنازے کی دعائیں سکھائیں، اور اس کو یہ احساس دلائیں کہ اگر ہم کل کو مر جائیں، ہمارے مرنے کے بعد ہمیں بھول نہیں جانا، بلکہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے اور ہمیں ہمارے لیے کن الفاظ سے آپ نے دعائیں کرنی ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس اتنا شعور نہیں ہے، آپ کے پاس اتنا دین کا نالج نہیں ہے، تو پھر اپنے بچوں کو کسی ایسے عالم کے سپرد کر دیں، کسی مدرسے میں اس کو کچھ عرصہ پڑھنے کا اتنا موقع ضرور دیں کہ جس سے وہ اسلام کے فرائض سیکھ سکے، اسلام کی بنیادی عقائد سیکھ سکے، اور اپنی زندگی گزارنے کے جو ضروری احکام ہیں وہ سیکھ سکے۔ کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو مال دے، اس کو اتنا پتہ ہو کہ مال کی زکوٰۃ بھی ہوتی ہے اور زکوٰۃ کتنی دی جاتی ہے اور کیسے دی جاتی ہے۔ اس کو پتہ ہو کہ جب میں صاحب استطاعت ہوں گا تو میرے اوپر حج بھی فرض ہے، صاحب استطاعت کب بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، اور اگر مجھے حج کرنا پڑے تو حج کیسے کیا جاتا ہے۔ رمضان آنے پر روزے رکھنا اتنا ضروری کیوں ہے، اس کو اس بات کا احساس ہو، پتہ ہو، اور اس کو طریقہ بھی آتا ہو۔ میرے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات ہیں، میں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کیسے نبھانے ہیں، جو میرے رشتہ دار ہیں، کس کس کا میرے ذمہ کیا حق ہے، اتنا علم اپنی اولاد کو دینا یہ ماں باپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، جس کو ہم نبھا نہیں رہے۔ بچوں کی طرف سے والدین کو ایک اور بڑی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، وہ پریشانی یہ کہ جب بچے ماں باپ کے مقابلے میں زور آور ہو جائیں تو یہ ماں باپ کے لیے بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ بچے جب ماں باپ کے مقابلے میں زور آور ہو جائیں تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں اور اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے لگتے ہیں۔ ماں باپ سے رائے لینا، ماں باپ سے مشورہ کرنا وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی میں کسی قسم کا دخل دینے کی اجازت نہیں دیتے۔ اولاد کے یہ رویے والدین کے لیے چھوٹی نہیں، بہت بڑی پریشانی اور بہت بڑی مصیبت کا باعث ہوتے ہیں، جن کو بچپن سے پرورش کرتے کرتے، ان کی نشو و نما کرتے کرتے جب جوان کیا، اب وہ ماں باپ سے کہہ رہے تھے کہ آپ کو تو بات کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو بات کرنا ہی نہیں آتا۔ تو جس اولاد نے اپنے اندر یہ سوچ پیدا کر لی کہ میرے ماں باپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ ماں باپ کا احترام کہاں کریں گے، ماں باپ کی عزت کہاں کریں گے، ماں باپ کی خدمت کو اپنے لیے سعادت کہاں سمجھیں گے۔ یہ بات اولادوں میں کہاں سے پیدا ہوتی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ یاد رکھیے، اس کوتاہی کا سبب بھی خود ماں باپ ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی ایک کوتاہی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اولادیں بڑی ہو کر ماں باپ کے مقابلے میں زور آور ہو جاتی ہیں۔ یہ کوتاہی کیسے پائی جاتی ہے؟ جب اولاد چھوٹی ہوتی ہے تو عام طور پر اولاد کو صرف پیار دیا جاتا ہے، اس کو جھڑکنا، سزا دینا، اس کو غلطی پہ ٹوکنا، غلطی سے روکنا، غلط کام سے روکنا، ماں باپ اپنی اولاد کی حق تلفی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ اولاد کی حق تلفی نہیں ہے، یہ اولاد کے ساتھ ظلم ہے۔ جو ماں باپ بچپن میں اپنے بچوں کو برائی سے منع نہیں کرتے، ان کے برا کام میں رکاوٹ پیدا نہیں کرتے، ان کو پیار سے ڈانٹ کر سمجھاتے نہیں ہیں، ان کی غلطیوں پہ ان کو سزا نہیں دیتے، تو ایسے لوگوں کی اولادیں بڑی ہو کر زور آور ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے بھی ہمارے دین نے ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں طریقہ بتلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے ساتھ پیار سے، شفقت سے پیش آنے کا حکم تو دیا ہے، لیکن ایسی شفقت کہ اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا جائے، اس کی کوتاہیوں پہ اور اس کے غلط کاموں سے چشم پوشی کی جائے،
اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ جب اولاد بے شعور ہوتی ہے، ماں باپ کے سامنے زور آور ہونے سے پہلے جب وہ ماں باپ کے رحم و کرم پہ ہوتی ہے، اس وقت جہاں ان کو بھرپور پیار اور شفقت اور محبت دینے کا حکم ہے، وہاں غلط کام پر ان کو سزا دینے کا بھی حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 10 سال کی جب اولاد ہو جائے، نماز نہ پڑھے تو اس کو سزا دو۔ اسی طرح جب کوئی غلط کام کرے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس کو موقع محل کے مطابق ضرور تنبیہ کریں۔ اگر ڈانٹ ڈپٹ سے تنبیہ ہو تو ڈانٹ ڈپٹ کریں، اگر سزا دینے سے تنبیہ ہو تو سزا بھی دیں، لیکن کبھی اسے چشم پوشی نہ کریں۔ جب اولاد شعور کی عمر میں داخل ہو، یعنی 7-8 سال کے بعد شعور کی عمر شروع ہو جاتی ہے، جب اولاد اس عمر میں داخل ہو تو کم از کم اس وقت اس کے دل میں اتنا ڈر اور اتنا خوف ہونا چاہیے کہ میں نے اگر اپنے باپ کی اپنی ماں کی مرضی کے بغیر کوئی کام کیا تو مجھے سزا ملے گی، ماں باپ کے سامنے اگر میں اونچا بولا تو مجھے سزا ملے گی۔ اگر اس عمر میں ہم نے ان کے دل میں یہ ڈر پیدا کر دیا تو اس ڈر کی اتنی ہی عمر ہے جتنی اس بچے کی عمر ہے۔ جب تک وہ زندہ رہے گا ماں باپ سے ڈرتا رہے گا، اور اسی ڈر کے اندر ماں باپ کا احترام بھی کرے گا، خدمت بھی کرے گا، عزت بھی کرے گا۔ ماں باپ اگر کوئی رائے دیں گے، مشورہ دیں گے، اس کو توجہ سے دھیان سے سنے گا بھی۔ لیکن اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھیے کہ اس کے جوان ہونے پہ ہمیں اس نقصان اور اس پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جس کا کوئی حل نہیں ہوگا۔ اور اس کا زمانہ بچے کے شعور سنبھالنے سے پہلے کا ہے۔ اس عمر میں اس کو اپنے سامنے دبا کے رکھنا چاہیے کہ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بولے نہیں۔ اگر کبھی باپ کے سامنے ماں کے سامنے بدتمیزی کرے تو زوردار اس کو ایسا تھپڑ مارا جائے کہ اس کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے کہ ہم نے اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف کام کیا تو ہمیں سزا مل سکتی ہے۔ تو یہ اس کو مارا ہوا تھپڑ وہ کام کرے گا کہ اس کے جوان ہونے کے بعد اگر وہ زور آور ہو گئی تو ساری زندگی کا رونا وہ کام نہیں کرے گا جو بچپن کا لگایا ہوا تھپڑ اس کی زندگی کے اندر مؤثر اور مفید ثابت ہوگا۔ اس لیے بچپن کا زمانہ ایسا ہے کہ اس کے اندر اپنی اولادوں کو زور آور ہونے سے روکنے کی ضرورت ہے، اور فائدہ بھی اسی عمر میں ہے۔ بچپن کے اندر ان کو لاڈ میں، پیار میں، ان کی غلطیوں سے، ان کی کوتاہیوں سے چشم پوشی کرتے کرتے ان کو جوان کر دیا۔ جب اس حالت میں اولاد جوان ہوتی ہے تو پھر آپ کی بات وہ نہیں مانے گی، پھر یہی کہے گی کہ آپ کو تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جب اولاد کی زبانیں ماں باپ کے سامنے کھل جاتی ہیں تو پھر کبھی بند نہیں ہوتی۔ ان کا جب ایک دفعہ ڈر ختم ہو جاتا تو پھر کبھی ان کے دل میں ڈر جتنا مرضی کوشش کر لو دوبارہ ڈر پیدا نہیں کر سکتے۔ اور یہ عمر 5 سال سے لے کر تقریباً 10 سال کی عمر کا زمانہ جو ہے، اس میں باپ کو بھرپور طریقے سے اولاد کے سامنے باروب ہو کر رہنا چاہیے، اور اگر کوئی اچھا کام کرے اس پہ حوصلہ افزائی کی جائے، اس پہ انعام دیا جائے، اور اگر کوئی کوتاہی کرے تو زوردار طریقے سے اور بڑی سختی کے ساتھ اس کو اسے ٹوکا جائے اور روکا جائے، ورنہ اس کا خمیازہ ساری زندگی پھر بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو اپنا کر ہم اپنی اولاد کی زندگی کی خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں، اور ان اصولوں کو نظر انداز کر کے ہم بڑے بڑے مسائل اور پریشانیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے زندگی کا، آخرت میں سکون کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ آخر میں ایک دعا عرض کر دیتا ہوں کہ جو لوگ اپنے اہل و عیال کی طرف سے، اپنی بیویوں کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے پریشانی کا شکار ہیں، تو قرآن پاک کے اندر ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، اس دعا کا اہتمام کر کے ہم اس پریشانی سے کسی حد تک اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں۔ وہ دعا یہ ہے: ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اپنی ہر نماز کے بعد اس دعا کا اہتمام کیا جائے۔ اپنے اہل و عیال میں سے ہر ایک کا فردن الگ الگ نام لے کر ان کے حق میں دعائیں کی جائیں۔ اس دعا کی برکت سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے اور ان کو ہماری زندگی کے سکون کا باعث بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام اسلامک مسائل کے لیے ابھی سبسکرائب کریں مفتی انصر آفیشیلز کو، اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو وقت پر نوٹیفیکیشن مل سکے۔